اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آپ نے کبھی سوچا کہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف سے ملاقات کا شرف کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ جس کتاب کا ہم تذکرہ کریں گے وہ ہے سید حسن ابتہی کی مشہور زمانہ ملاقات با امام زمان۔ یہ کتاب محض قصوں کا مجموعہ نہیں بلکہ معرفت امام کا ایک سفر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ خوش نصیب کون تھے کہ جنہوں نے اس نور کا بچشم خود مشاہدہ کیا۔ جتنی بھی آڈیوز اس کی پیش کی جائیں گی اس کے لیے آپ پلے لسٹ بنامے ملاقات با امام زمان ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کہ اس کتاب کا حصہ نمبر 4 بیان کیا جائے گا۔ چلتے ہیں حکایت نمبر 26 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کے ایک دوست نے میری رہنمائی کی تھی، اپنی مرادیں حاصل کرنے کے لیے زیارت سلام اللہ الکام الطعام کو پڑھا کرو۔ اس وقت میری حاجت صرف ایک ہی تھی، وہ یہ کہ حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا کی زیارت نصیب ہو۔ اس لیے میں آدھی رات کو زیر آسمان پڑھتا تھا اس زیارت کو بعنوان استغاثہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام۔ مفاتیح الجنہ میں ذکر کیا گیا تھا، تمام آداب اور شرائط کے ساتھ میں اسے پڑھتا تھا۔ جس وقت اس زیارت کے ان جملوں میں کہ یا مولا یا صاحب الزمان یا من یبن رسول اللہ حاجتی قضا و قضا پر پہنچتا تو لفظ قضا و قضا کے بجائے اپنی حاجت بیان کرتا۔ میں کہتا تھا یا حاجتی رویتکا و صحبتکا، یعنی میری حاجت آپ کا دیدار اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ہے۔ اس طرح جب زیارت کے آخر میں اپنی حاجت طلب کرنے کا ذکر ہوتا ہے وہاں بھی وہ اپنی ہی حاجت بیان کرتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن شب جمعہ کو آدھی رات کے وقت مشہد مقدس میں مسجد گوہر شاد میں تقریباً رات کے 12 بجے یہی زیارت پڑھنے میں مشغول تھا۔ شاید مبالغہ نہ ہو، اس وقت صحن میں صرف میں ہی تنہا آدمی تھا یا مسجد کے چراغ روشن تھے، یعنی میرے سوا کوئی شخص نہیں تھا۔ میں اس وقت نہایت توجہ کے ساتھ نماز استخاذہ کے بعد اس زیارت کو پڑھ رہا تھا، اور جب میں ان الفاظ پر پہنچا یا مولا یا صاحب الزمان یبن رسول اللہ الحاجتی رویتکا و صحبتکا، یعنی میرے مولا و آقا میری حاجت فقط آپ کا دیدار ہے، تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت جوان نورانی شکل علماء کے لباس میں قبلہ والے دروازے کی طرف سے گنبد کے ساتھ والے راستے سے دائیں طرف سے مسجد میں داخل ہوا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی تقریباً یقین پیدا کر لیا کہ وہ حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا ہی کی ذات ہے، اس لیے باقی زیارت کو ترک کیا اور اس سید کے نزدیک ہوا۔ وہ بھی میری طرف متوجہ ہوئے اور بغیر اپنے سر کو نیچے جھکائے ہوئے حرم مقدس کی طرف جا رہے تھے۔ ان کا روب و جلال مجھے مانے ہوا، لہٰذا کوئی گفتگو نہ کی۔ میں بھی ان کے پیچھے حرم کی طرف روانہ ہوا اور اپنے دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیسے یقین پیدا کروں کہ یہ سید حضرت بقیت اللہ روحی و جسمی لکل فدا ہی ہیں۔ آخر کار وہ میرے سامنے کھڑے ہو کر زیارت پڑھنے میں مشغول ہوئے اور میں نے چند لحظہ غفلت کی تو پھر اسے نہیں دیکھا۔ حکایت نمبر 27۔ آیت اللہ آقا شیخ حاج محمد علی عراقی حوزہ علمیہ قم کے بزرگ علماء میں سے ہیں، ان کے علم اور تقوی میں کسی کو شک نہیں۔ مؤلف کتاب گنجینہ دانش مندان جلد نمبر 2 صفحہ 64 پر نقل کرتے ہیں، منگل کی رات 1363 یا 93 ہجری قمری 26 ربیع الثانی مؤلف کے لیے بیان فرمایا کہ میری بیٹی حجت الاسلام آقائے حاج عراقی کی زوجہ ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ مکہ مکرمہ حج کے لیے جائیں اور ڈرتی تھی کہ حاجیوں کے ہجوم کی وجہ سے طواف کعبہ کاملاً راحت کے ساتھ انجام نہیں دے سکیں گی۔ میں نے انہیں کہا کہ اگر آپ یا حفیظوں یا علیموں کا ذکر کرتی رہیں گی تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ وہ مکہ مکرمہ پہنچی، حج و زیارت کے بعد واپس وطن لوٹی۔ ایک دن میرے سامنے بیان کیا کہ میں نے اس ذکر کی وجہ سے بحمدللہ اپنے اعمال حج بالکل آرام کے ساتھ ادا کیے، حالانکہ ایک دن طواف کے وقت کچھ سوڈانیوں کا بہت ازدحام تھا۔ طواف شروع ہونے سے قبل میں فکر کر رہی تھی کہ میں اس ہجوم میں آج کیسے طواف کروں گی۔ افسوس ہے کہ میرے ساتھ محرم بھی کوئی نہیں جو میری حفاظت کرے تاکہ لوگ میرے اوپر نہ گریں، شانہ وغیرہ نہ گلے۔ سوچ میں تھی کہ اچانک میں نے ایک آواز سنی، کسی نے مجھے کہا کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا وسیلہ طلب کر تاکہ راحت کے ساتھ طواف انجام دے سکے۔ میں نے پوچھا کہ امام زمان علیہ السلام کہاں ہیں؟ جواب ملا، یہی آقا و مولا ہیں جو تیرے پاس سے گزرے ہیں۔ میں نے دیکھا میرے آگے ایک سید بزرگوار چل رہے ہیں اور اس کے ارد گرد تقریباً 1 میٹر خالی جگہ ہے، کوئی آدمی اس جگہ میں داخل نہیں ہوتا۔
وہی صدا آئی، مجھے کہا تو اس حریم خالی جگہ میں داخل ہو جا اور آقا و مولا کے پیچھے پیچھے طواف کرو۔ میں اس حریم میں داخل ہو گئی، حضرت امام ولی عصر علیہ السلام کے پیچھے چلتی رہی۔ میں اس قدر نزدیک تھی کہ آن حضرت کی پشت پر میرا ہاتھ پہنچ جاتا تھا۔ آہستہ سے اپنا ہاتھ ان کی ابا کے ساتھ مس کر کے اپنے چہرے پہ ملا اور کہتی تھی، میرے آقا و مولا آپ پر قربان جاؤں، اے امام زمانہ آپ پر فدا ہو جاؤں۔ میں اس قدر خوش تھی کہ آقا و مولا کو سلام کرنا بھی بھول گئی۔ مختصر یہ کہ میں نے طواف کے 7 چکر اسی طرح آرام اور سکون کے ساتھ پورے کیے۔ اس قدر اجتہام کے باوجود کوئی شخص میرے ساتھ نہیں ٹکرایا، بغیر کسی زحمت کے طواف کو مکمل کیا، اور میں تعجب کرتی تھی کہ اتنی جمعیت ہونے کے باوجود کوئی آدمی بھی اس جگہ داخل نہیں ہوتا، چونکہ آن حضرت سے التجا کرنے والے وہی ایک تھی اور کسی نے وسیلہ طلب نہیں کیا تھا، اسی لیے اور کوئی شخص اس حریم میں داخل نہیں ہوا تھا۔ حکایت نمبر 28۔ حجت الاسلام مرحوم آقائی حاج شیخ محمد تقی بافقی رضا شدہ پہلوی کے زمانے میں مبارز علماء میں سے تھے۔ ظالم شاہ نے کئی دفعہ زندان میں ڈالا اور کئی مرتبہ شہر بدر کیا۔ گنجینہ دانش مندان کے مؤلف میں جلد نمبر 3 صفحہ 4 پر لکھا ہے کہ آقائی محمد تقی کا اعتقاد تھا کہ ادلہ اربع کے ذریعے ثابت ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بہترین دلیل کسی چیز کی واقع ہونے کا امکان ہے، اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں افراد نے ان کو دیکھا، پہچانا ہے، ان کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ مؤلف مذکورہ کتاب نے اس کلام کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کے بعد مرحوم شیخ محمد تقی بافقی سے اس موضوع کے بارے میں چند حکایتیں درج کی ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے۔ 1369 ہجری قمری ماہ سفر میں مرحوم حاج شیخ تقی بافقی کے بھائی عالم عابد زاہد حجت الاسلام مرحوم ملا اسد اللہ بافقی نے بیان کیا، میرا بیان کئی مرتبہ امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا ہے۔ واقعات مجھے بیان کیے تھے اور فرمایا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں کسی کے سامنے بیان نہ کرنا۔ اب چونکہ وہ دنیا سے چلے گئے اس لیے آپ کے سامنے چند واقعات بیان کرتا ہوں۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ وہ خود فرماتے تھے کہ میں نے ارادہ کیا کہ نجف اشرف سے پیدل مشہد مقدس حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاؤں۔ سردیوں کا موسم تھا، نجف اشرف سے چلا اور ایران میں داخل ہوا۔ راستے میں پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑ راستے میں موجود تھے، برف باری بھی بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ ایک دن سورج غروب ہونے کو تھا، بہت سرد تھی، صحرا برف باری کی وجہ سے سفید ہی سفید تھا۔ میں ایک قہوے خانے کے نزدیک پہنچا، دل میں خیال کیا آج کی رات یہاں ہی بسر کروں، صبح اپنا سفر شروع کروں گا۔ قہوہ خانہ نزدیک تھا، قہوے خانے میں داخل ہوا۔ میں نے دیکھا کچھ کرد یزدی قہوے خانے میں بیٹھ کر لہو و لعب میں مشغول ہیں، جوا کھیل رہے ہیں۔ میں نے خیال کیا خدایا اب کیا کروں، ان کو نہی عن المنکر بھی نہیں کر سکتا اور میں بھی اس حالت میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، اور موسم سخت سرد ہے، اندھیرا چھا رہا تھا۔ میں قہوے خانے کے باہر کھڑا یہی سوچ رہا تھا کہ ایک آواز آئی، محمد تقی ادھر آؤ۔ ادھر چلا جہاں سے آواز آئی تھی، ایک باعظمت شخصیت کو دیکھا۔ وہ کھجور کے سرسبز درخت کے نیچے بیٹھے تھے اور مجھے اپنی طرف بلایا۔ میں نزدیک جا کر سلام کیا۔ اس نے کہا محمد تقی وہ تمہارے بیٹھنے کی جگہ نہیں۔ میں اس درخت کے نیچے پہنچا، جہاں تک اس درخت کی حد تھی وہاں ہوا کا بالکل بہت ملائم تھی، انسان بالکل آرام کے ساتھ رہ سکتا تھا، یہاں تک کہ اس درخت کے نیچے زمین بھی خوش تھی، جبکہ باقی صحرا برف سے پر تھا، اتنی سردی کہ انسان کی موت یقینی۔ بہرحال وہ رات حضرت بقیت اللہ علیہ السلام کی خدمت میں بسر کی۔ قرآن سے معلوم ہوا کہ آن حضرت امام ولی عصر علیہ السلام میں اپنی لیاقت کے مطابق ان کے وجود مقدس سے استفادہ کیا۔ صبح نمودار ہوئی، صبح کی نماز ان کے ساتھ پڑھی۔ آن حضرت نے فرمایا کہ اب موسم ٹھیک ہے، سفر شروع کریں۔ میں نے عرض کی آپ اجازت دیں تو میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ آپ کی خدمت میں رہوں، آپ کے ساتھ ہی چلوں۔ انہوں نے فرمایا کہ تجھ میں قدرت نہیں کہ میرے ساتھ آئے۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اس سفر میں 2 مرتبہ تجھے دیکھوں گا اور تیرے پاس آؤں گا۔ پہلی مرتبہ قم میں ملاقات ہوگی، دوسری مرتبہ سبزوار کے نزدیک، اس کے بعد اچانک آنکھوں سے غائب ہو گئے۔ میں نے ان کے دیدار کے شوق میں قم تک بہت تیز سفر کیا، اپنی جان کا صحت کا بھی خیال نہ کیا، متواتر چلتا رہا، یہاں تک کہ چند دنوں میں قم پہنچ گیا۔ حضرت بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کے لیے نیز آن حضرت کے ملاقات کے انتظار میں قم میں قیام کیا، لیکن زیارت کا موقع نہ ملا۔
قم میں چل پڑا، لیکن اس بے سادگی اور کم توفیقی کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ ایسا موقع اس سے قبل ہاتھ سے نہیں کھویا۔ تقریباً 1 ماہ کا سفر کرنے کے بعد سبزوار شہر کے نزدیک پہنچا۔ جب دور سے سبزوار شہر نظر آیا، دل میں سوچا وعدہ خلافی کیوں ہوئی؟ قم مقدس میں بھی ان کی خدمت میں پہنچنے کا موقع نصیب ہوا، اور اب بسروار شہر میں بھی محروم ہی رہا، ان کی خدمت میں بھی نہیں پہنچ سکا۔ اس فکر میں ہی تھا کہ گھوڑے کے سموں کی آواز کانوں تک پہنچی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو حضرت امام ولی عصر ارواحنا فدا گھوڑے پر سوار تھے اور میری طرف آ رہے ہیں۔ جب میری نظر ان پر پڑی تو وہیں کھڑے ہو گئے، مجھے سلام کیا۔ میں نے جواب دیا، عقیدت اور خلوص کا اظہار کیا۔ میں نے کہا، مولا، آپ نے وعدہ فرمایا تھا قم میں ملاقات ہوگی، لیکن میں آپ کی زیارت سے محروم رہا۔ آن حضرت نے فرمایا کہ محمد تقی، میں فلاں رات فلاں وقت تیرے قریب آیا تھا۔ تو میری پھوپھی حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم مقدس سے باہر نکلا تھا۔ تہران کی رہنے والی ایک عورت تجھ سے مسئلہ پوچھ رہی تھی۔ تو نے اپنے سر کو نیچے جھکایا ہوا تھا اور اس مسئلے کا جواب دے رہا تھا۔ میں تیرے پہلو میں کھڑا تھا، تو نے توجہ نہیں کی اور میں چلا گیا۔ حکایت نمبر 29۔ مرحوم آیت اللہ آقائے حاج شیخ محمد تقی بافقی رحمت اللہ علیہ اس قدر حضرت امام ولی عصر علیہ السلام کے ساتھ ارتباط رکھتے تھے اور یہ رابطہ اتنا قوی تھا کہ جس وقت کوئی حاجت پیش آتی تھی فوراً مسجد جمکران میں تشریف لے جاتے اور اپنی مرادیں ان سے پا لیتے۔ اس اعتبار سے کامل الایمان تھے۔ گنجینہ دانشمندان کے مؤلف نے حوزہ علمیہ قم کے علماء میں سے ایک عالم دین سے نقل کیا کہ حضرت آیت اللہ حاج سید محمد رضا گلپائگانی نے فرمایا کہ حضرت مؤسس حوزہ علمیہ قم کے زمانے میں 400 طلباء حوزہ علمیہ قم میں موجود تھے۔ انہوں نے اکٹھے ہو کر مرحوم حاج شیخ محمد تقی بافقی سے سردیوں والی ابا کا تقاضا کیا۔ آقائے محمد تقی نے آیت اللہ عبدالکریم حائری کی خدمت میں گزارش کی۔ شیخ عبدالکریم حائری نے کہا کہ 400 کہاں سے لے کر آئیں؟ آقائے محمد تقی بافقی نے کہا کہ حضرت امام ولی عصر سے لے لیں۔ حاج شیخ عبدالکریم حائری نے فرمایا کہ میں ایسا وسیلہ نہیں رکھتا کہ آن حضرت سے لے لوں۔ آقائی بافقی نے کہا، میں انشاءاللہ آن حضرت سے لے لوں گا۔ آقائی شیخ حاج محمد تقی بافقی شب جمعہ مسجد جمکران تشریف لے گئے، آن حضرت کی خدمت میں پہنچے۔ آقائی بافقی نے جمعے کے دن آقائی شیخ عبدالکریم کی خدمت میں عرض کی کہ حضرت صاحب الزمان علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے کہ کل بروز ہفتہ 400 ابا عنایت کریں گے، اور ہفتے کے دن ایک تاجر 400 ابائیں لے کر آیا جو تمام کے تمام طلباء میں تقسیم کی گئیں۔ حکایت نمبر 30۔ حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقائی شیخ مہدی معزی نے فرمایا کہ مرحوم حاج شیخ مرتضی زاہد نے بیان کیا، آقائے زاہد تہران کے پاک باز علماء میں سے تھے، کہ مرحوم عبدالکریم محمودی شبہائے جمعہ حضرت ولی عصر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ شب جمعہ شہر رے میں حضرت عبدالعظیم کے حرم کے صحن مطہر میں حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے مجھے فرمایا کہ سید کریم آؤ اکٹھے مل کر اپنے جد امجد حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے چلیں۔ اس نے کہا کہ میں نے آن حضرت کے ساتھ مل کر چند قدم رکھے ہی تھے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام کے حرم کے صحن میں پہنچ گئے۔ میں نے آن حضرت کے ساتھ مل کر زیارت کی اور اسی طرح پھر تہران لوٹ آئے۔ پھر حضرت ولی عصر علیہ السلام حضرت ولی عصر علیہ السلام اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نے فرمایا، آؤ اکٹھے مل کر حاج سید علی مفسر کی قبر کی زیارت کے لیے چلیں۔ یہ قبر حضرت امام زادہ عبداللہ کے حرم کے صحن میں ہے۔ آن حضرت کے ساتھ مل کر جب میں زیارت کے لیے وہاں گیا تو دیکھا کہ اس حرم کی روح قبر کے کنارے آن حضرت کی بارگاہ میں اظہار عقیدت کر رہی ہے۔ بعد میں سید علی نے مجھ سے کہا کہ سید کریم حاج شیخ مرتضی زاہد کو میرا سلام پہنچا دینا اور اسے کہنا کہ حق دوستی کیوں نہیں ادا کرتے، میری زیارت کے لیے تو نہیں آتے، کیوں مجھے بھلا دیا ہے۔ حضرت ولی عصر علیہ السلام اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نے سید علی کو فرمایا کہ حاج شیخ مرتضی کچھ تکالیف میں مبتلا ہیں، اس لیے اسے سمجھ ہیں اس کی نیابت میں آیا کروں گا۔ معذرت سے یہ لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حکایت نمبر 31۔ شیعوں کے بزرگ مراجع عظام میں سے ایک مرحوم آیت اللہ العظمی آقائے سید ابو الحسن اصفہانی ہیں۔ آقائے سید ابو الحسن اصفہانی
فقی، معید، زمامدار تشیع مراجع اعلی دینی میں سے ایسی شخصیت ہیں کہ جو بلا واسطہ حضرت صاحب الامر ارواحنا فدا سے فیض حاصل کرتے تھے۔ تائیدات غیبی سے ان کی دستگیری ہوتی تھی اور حضرت امام ولی عصر علیہ السلام کی غیبت کبریٰ کے طویل زمانے میں ان کی خدمات، کرامات، سخاوت و احسان عجبیہ، فراست، بہترین اخلاق روز روشن کی طرح تھا۔ باقی کرامات کے علاوہ ایک کرامات اس زعیم امت نائب بزرگ کے لیے توقیع شریف ہے کہ آن حضرت نے آقا اصفہانی کے لیے صادر فرمائی، اس وسیلے سے اپنی عنایت خاصہ کے تحت قرار دیا۔ صاحب الامر علیہ السلام نے جو توقیع ارسال فرمائی تھی وہ مرحوم ثقۃ الاسلام والمسلمین زین العلماء الصالحین حاج شیخ محمد کوفی شوستری کے خط میں تھی، اور اس کا متن عبارت یہ تھا: اسے کہو کہ اپنی ذات کو لوگوں کے لیے عرضاں کرو اور تمام لوگوں کے درس میں ہونا چاہیے۔ اپنے بیٹھنے کے لیے گھر کی دہلیز کو انتخاب کرو تاکہ لوگ سری تر آسانی کے ساتھ روابط رکھ سکیں۔ لوگوں کی حاجتیں پوری کرو، ہم آپ کے مددگار ہوں گے۔ حکایت نمبر 32۔ اس واقعے کو کتاب پرواز روح میں درج کیا ہے، لیکن یہاں اس کی مناسبت کی وجہ سے نقل کر رہا ہوں۔ سال ہجری 1332 شمسی میں کوفے گیا تھا۔ وہاں پر ایک شخص تھا بنام آقای شیخ حاجی محمد کوفی۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ صاحب الامر علیہ السلام کی خدمت میں کئی دفعہ حاضر ہو چکا ہے۔ جو واقعہ ہمارے لیے بیان کیا گیا وہ یہ تھا، کہتے تھے کہ اس زمانے میں عراق سے حجاز جانے آنے کے لیے بسیں وغیرہ نہیں تھیں۔ میں ایک اونٹ پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ حج و زیارت کے لیے گیا۔ واپسی پر میں قافلے سے پیچھے رہ گیا اور راستہ گم کر بیٹھا۔ آہستہ آہستہ میں ایسی جگہ پہنچا کہ جہاں کیچڑ دلدل تھی۔ میرے اونٹ کے پاؤں زمین میں دھس گئے، میں بھی نیچے نہیں اتر سکتا تھا اور قریب تھا کہ اونٹ بھی مر جائے۔ میں نے خلوص دل سے فریاد کی، یا ابا صالح مہدی ادرکنی۔ میں نے ان الفاظ کو چند مرتبہ دہرایا۔ مجھے ایک گھڑ سوار نظر آیا جو میری طرف آ رہا تھا، لیکن وہ کیچڑ میں بالکل نہیں پھنس رہا تھا۔ اس نے آ کر میرے اونٹ کے کان میں کچھ الفاظ کہے۔ میں نے صرف آخری الفاظ سنے، حت الباب یعنی دروازے تک۔ میرے اونٹ نے حرکت کی، دلدل سے اپنے پاؤں باہر نکالے اور جلدی سے کوفے کی طرف چل پڑا۔ میں نے اپنا چہرہ اس آغا کی طرف کر کے پوچھا، من انتا، تو کون ہے؟ انہوں نے فرمایا، انا المہدی، میں حضرت مہدی علیہ السلام ہوں۔ میں نے پوچھا، پھر کون سی جگہ ملاقات ہوگی؟ آن حضرت نے فرمایا کہ متی تریدو، جس جگہ جس وقت تو چاہے۔ اس کے بعد میرا اونٹ وہاں سے دور ہوا، چلتا ہوا کوفے کے دروازے تک پہنچا اور گر پڑا۔ میں نے اس کے کان میں کہا، حت الباب، اس کلمے کو چند مرتبہ دہرایا۔ اونٹ وہاں سے اٹھا اور میرے گھر کے دروازے تک آیا، مجھے گھر تک پہنچایا۔ اس دفعہ زمین پہ گرا اور فوراً مر گیا۔ آقای حاج شیخ محمد کوفی اس قدر باتقوی تھے کہ انسان ان کے متعلق ایک لفظ بھی غلطی سے کہنے کا احتمال نہیں دے سکتا۔ پھر انہوں نے اضافہ کیا اور کہا کہ اس واقعے کے بعد میں نے آن حضرت کو 25 مرتبہ زیارت کی۔ انہی سے بعض مواقع مرحوم حاج ملا آغا جان کے سامنے نقل کیے تھے۔ انہوں نے مجھے فرمایا کہ بعض واقعات ظاہر بظاہر پیش آئے ہیں۔ یہ شخص محمد کوفی بہت پرہیزگار اور نیک تینت ہے۔ اس کا گمان ہے کہ وہ حضرت صاحب الامر علیہ السلام اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں ظاہری صورت میں حاضر ہوا ہے۔ حکایت نمبر 33۔ مرحوم شیخ ورام نے کتاب میں درج کیا ہے کہ علی ابن جعفر مدائنی علوی نے نقل کیا کہ کوفے میں ایک ضعیف آدمی کوتاہ قد رہتا تھا، پاک دامنی، عبادت و زہد میں مشہور تھا۔ ایک دن میں اپنے والد بزرگوار کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس ضعیف آدمی نے میرے والد بزرگوار کی خدمت میں واقعہ بیان کیا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک رات کو میں مسجد جعفی میں تھا۔ کوفے کی پشت کی طرف یہ قدیمی مسجد واقع ہے۔ آدھی رات کے وقت میں تنہا عبادت میں مشغول تھا کہ 3 آدمی مسجد میں داخل ہوئے۔ جب مسجد کے درمیان میں پہنچے، ان میں سے ایک شخص نے بیٹھ کر زمین پر ہاتھ مارا۔ اچانک وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ پھر اس نے وضو کیا اور ان 2 آدمیوں کو حکم دیا، آپ بھی وضو کریں۔ انہوں نے بھی وضو کیا۔ اس آدمی نے نماز پڑھائی۔ ان 2 آدمیوں نے اس کی اقتداء کی۔ میں نے بھی اقتداء کی اور ان کے ساتھ مل کے نماز پڑھی۔ جب نماز پڑھ چکے، میں نے تعجب کیا کہ خشک زمین سے چشمہ جاری کر دیا۔ جو شخص میرے دائیں طرف بیٹھا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ یہ آغا کون ہے؟
اس نے مجھے جواب دیا کہ یہ آغا حضرت صاحب الامر امام زمان علیہ السلام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، ان کے ہاتھوں کا بوسہ دیا، عرض کی اے رسول اکرم کے بیٹے شریف عمر ابن حمزہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ ایک سادات کافر رہا ہے، کیا وہ حق پر ہے؟ آن حضرت نے کہا کہ وہ اس وقت حق پر نہیں، لیکن اس سے ہدایت نصیب ہوگی اور وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اسے میری زیارت نصیب نہ ہو۔ علی ابن جعفر مدائنی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس واقعے کو پوشیدہ رکھا، کافی مدت گزر چکی تھی اور شریف عمر ابن حمزہ فوت ہو چکے تھے اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ اسے مرنے سے پہلے حضرت بقی اللہ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی تھی یا نہیں۔ ایک دن میں ضعیف آدمی کی خدمت میں پہنچا جس نے میرے والد بزرگوار کی خدمت میں واقعہ نقل کیا تھا۔ میں نے اس انداز میں مخاطب کیا کہ جیسے کوئی منکر ہو، مگر آپ نے نہیں کہا تھا کہ شریف عمر ابن حمزہ اس وقت تک فوت نہیں ہوگا کہ جب تک حضرت صاحب الامر علیہ السلام کی زیارت نہ کرے؟ اس نے مجھے جواب دیا کہ تجھے کہاں سے معلوم ہوا کہ وہ آن حضرت کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا؟ اس کے بعد میں ایک دفعہ شریف عمر ابن حمزہ کے بیٹے کی خدمت میں بیٹھا تھا۔ اس نے بیان کیا کہ وہ شریف ابو المناقب کے نام سے مشہور تھے۔ اس نے کہا جس وقت میرے والد بزرگوار مریض تھے، ایک رات میں ان کی خدمت میں حاضر تھا۔ ان کے اعضاء بالکل جواب دے چکے تھے، یہاں تک کہ ان کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ تمام دروازے میں نے بند کیے ہوئے تھے۔ رات کے آخری حصے میں نے دیکھا ایک آدمی گھر میں داخل ہوا۔ اس کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے مجھ میں جسارت نہ ہو سکی کہ میں سوال کروں کہ آپ کیسے تشریف لائے۔ میرے باپ کے پاس بیٹھ گیا اور بالکل آرام سے باتیں کرنے لگا۔ میرا باپ برابر آنسو بہا رہا تھا۔ پھر وہ اٹھ کے چلا گیا۔ جب میری آنکھوں سے غائب ہو گیا، میرے والد بزرگوار نے مجھے فرمایا مجھے بٹھا دو۔ ہم نے انہیں بٹھایا، انہوں نے اپنی آنکھیں کھولیں اور کہا جو شخص میرے پاس بیٹھا تھا وہ کہاں گیا؟ ہم نے کہا جہاں سے آیا تھا اسی راستے سے چلا گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کے پیچھے جاؤ اور اسے واپس لے آؤ۔ ہم نے دیکھا کہ دروازے پہلے کی طرح بند ہیں، اس آنے والے شخص کا کوئی نشان باقی نہیں۔ ہم واپس آئے اور والد بزرگوار کی خدمت میں ساری صورتحال بیان کی۔ میرے والد بزرگوار نے کہا یہ آقا حضرت صاحب الامر علیہ السلام تھے۔ پھر بیماری سنگین ہو گئی اور بے ہوش اور چند دنوں کے بعد دار فانی کو چھوڑ کر دار آخرت کی طرف چلے گئے۔ حکایت نمبر 34۔ واقعہ میں نے مشہد مقدس میں ایک مرد قابل وثوق بنام آقائے حیدری سے سنا تھا، لیکن میں نے اس وقت اسے یاد نہیں رکھا۔ اس کو حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقائے شیخ حاجی محمد رازی نے آفتاب الآثار صفحہ نمبر 80 پر نقل کیا ہے۔ انہوں نے قابل اعتماد لوگوں سے سنا ہے کہ میں اس واقعے کو مختصر کم و زیادتی کے ساتھ اپنے حافظے کی مدد کے ساتھ اس کتاب سے نقل کرتا ہوں۔ آقا حاج مرزا علی حیدری نے بیان کیا کہ میں نے یہ واقعہ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقا حاج شیخ اسحاق رشتی ابن مرحوم آیت اللہ آقائی حاج شیخ حبیب اللہ رشتی سے سنا تھا، اور پھر جب میں شام میں جناب سیدہ زینب خاتون سلام اللہ علیہا کی زیارت کے لیے گیا تھا تو مرحوم آیت اللہ حاج سید محمد جبلی عاملی کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ انہوں نے بھی بیان کیا آقائے محسن نے فرمایا کہ جب حجاز کی سرزمین پر شریف علی کی حکومت تھی، میں اس زمانے میں مکہ مکرمہ گیا اور پہلے سے ذہن میں تھا کہ اعمال حج بجا لاتے وقت حضرت بقیت اللہ ارواح نافدہ تشریف لائیں گے۔ اس سال آن حضرت کی ملاقات کا بہت زیادہ دل میں خیال تھا، لیکن ان کی زیارت نصیب نہ ہوئی۔ ارادہ کیا کہ واپس وطن لوٹ جاؤں، لیکن پھر سوچا کہ مکہ اور لبنان کا فاصلہ بہت زیادہ ہے، مناسب یہی ہے کہ مکے میں ہی قیام کروں، شاید آئندہ سال آن حضرت کی زیارت نصیب ہو جائے، لہٰذا فیصلہ کیا کہ یہیں ٹھہر جاؤں۔ لیکن بعد میں کافی مدت تک 5 یا 7 سال تک حضرت صاحب علیہ السلام کی زیارت نصیب نہ ہوئی۔ اس 5 اور 7 سال کی مدت کے دوران جناب آقائے حاجی حیدری کے بارے میں شک تھا۔ اس مدت میں مکہ مکرمہ کے حاکم شریف علی کے ساتھ واقفیت ہو گئی اور کبھی کبھار ان کے پاس آتا تھا۔ وہ مکے کے سادات میں سے تھے، ان کا مذہب زیدی تھا، یعنی فقط 4 اماموں کی امامت کے قائل تھے، اور یہ آخری سالوں میں میرے ساتھ بہت ہی قریب تھے۔ آخری سال جب اعمال حج انجام دیے تو پھر بھی پہلے کی طرح خیال میں آیا کہ شاید اس سال بھی زیارت سے محروم ہی رہوں۔ اس بے قراری اور ناراضی سے بچنے کے لیے مکے کے اطراف میں ایک بلند پہاڑ پر چلا گیا۔
جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو دیکھا کہ سرسبز ہے، اس جیسا سبزہ نہیں دیکھا تھا۔ یہ سوچا کہ اتنی مدت میں یہاں قیام کے دوران میں سیر و سیاحت کے لیے یہاں کیوں نہ آیا۔ میں جس وقت پہاڑ کی چوٹی سے اس چمن زار سبزے کے درمیان پہنچا تو دیکھا کہ وسط میں ایک خیمہ نصب ہے، اس کے نیچے کچھ لوگ بیٹھے ہیں۔ ایک شخص جس کی شخصیت سے بزرگی کے آثار نمایاں تھے خیمے کے درمیان میں بیٹھے تھے، اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ ان لوگوں کو درس دے رہے ہیں۔ اس بزرگ کی گفتگو سے جو کچھ میں نے سنا تھا وہ یہ تھا کہ ہماری جدہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد اور ذریت کو موت کے وقت ایمان اور ولایت نصیب ہوتی ہے۔ ان کی نسل سے کوئی شخص بھی دنیا سے مذہب حقہ کی قبولی اور ایمان کے کامل ہونے سے پہلے نہیں اٹھے گا۔ اسی دوران مکہ مکرمہ کی طرف سے ایک شخص آیا اور اس بزرگ کو عرض کی، شریف کی موت قریب ہے، آج تشریف لائیں۔ میں یہ لفظ سنتے ہی مکے کی طرف چل پڑا، فوراً سیدھا بادشاہ کے محل میں داخل ہوا۔ میں نے دیکھا کہ وہ احتضار کی حالت میں ہے۔ اہل سنت کے علماء اور قاضی اس کے ارد گرد بیٹھے ہیں، اسے مذہب اہل سنت کی تلقین کر رہے ہیں، لیکن وہ کسی طرح بھی ایک لفظ بھی زبان پر نہیں لاتا، اور اس کا بیٹا اس کے بستر پر پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ وہی آغا کہ جو خیمے میں درس دے رہے تھے دروازے سے داخل ہوئے اور شریف کے سرہانے بیٹھ گئے، اور مجھے یہ معلوم تھا کہ انہیں صرف میں تنہا ہی دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں ان کی طرف دیکھتا تھا، لیکن دوسرے لوگ ان سے غافل تھے۔ مگر مجھ پر بھی ایسی حالت طاری ہو گئی کہ میں انہیں سلام کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، اور نہ ہی میں اپنی جگہ سے حرکت کر سکتا تھا۔ انہوں نے اپنا رخ انور شریف علی کی طرف کیا اور کہا، قل اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ شریف نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے کہا، قل اشہد ان محمد رسول اللہ۔ شریف نے کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ انہوں نے کہا، قل اشہد ان علی حجت اللہ۔ شریف نے کہا، اشہد ان علی حجت اللہ۔ وہ بزرگوار اسی طرح ایک ایک امام حق کا نام لیتے رہے اور شریف ہر ایک کا تکرار کرتا رہا۔ شریف علی ترتیب کے ساتھ جواب دیتا تھا اور اقرار کرتا تھا، یہاں تک کہ حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا کے نام میں مقدس پہنچا۔ اس بزرگوار نے کہا، قل اشہد انکا حجت اللہ، یعنی اے شریف تو کہہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خدا کی حجت ہیں۔ شریف نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خدا کی حجت ہیں۔ اس موقع پر مجھے معلوم ہوا کہ 2 مرتبہ حضرت بقیت اللہ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی ہے، لیکن افسوس کہ اس طرح میری قدرت سلب ہو گئی تھی کہ آن حضرت سے بات کرنے اور اظہار عقیدت کی طاقت نہ تھی۔ مرحوم آیت اللہ سید محسن جبل عاملی 1371 ہجری قمری شام میں دنیا سے گئے، اور حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ حکایت نمبر 35۔ عالم جلیل و فقیہ عالی مقام سید حسن ابن حمزہ شیعوں کے بزرگ علماء میں سے ہے کہ جو 6 پشتوں کے ساتھ حضرت امام حسین سید الشہداء علیہم السلام کے ساتھ جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے نقل کیا کہ شیعوں میں ایک صالح مرد نے کہا کہ میں ایک مرتبہ حج کے لیے اپنے گھر سے نکلا۔ اتفاق سے اس سال متعدی امراض اور گرمی بہت زیادہ تھی۔ میں راستے میں سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گیا، سخت پیاس کی وجہ سے گرم بیابان میں زمین پر گر پڑا۔ موت کے قریب تھا کہ میرے کانوں میں گھوڑے کی آواز آئی۔ میں نے آنکھیں کھولی تو گھوڑے پر ایک خوبصورت نوجوان دیکھا جو میرے سر پر پانی کا پیالہ لیے ہوئے تھا۔ گھوڑے سے نیچے اترا اور وہ پانی مجھے دیا۔ وہ پانی اس قدر شیریں اور ٹھنڈا تھا کہ اس جیسا میں نے آج تک نہیں پیا۔ میں نے سوال کیا کہ آپ کون ہیں کہ اس قدر مجھ پر لطف و کرم فرمایا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے بندوں پر قادر مطلق کی طرف سے حجت ہوں۔ میں زمین پر بقیت اللہ ہوں۔ میں وہ ہوں کہ جو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح پر کر دوں گا جس طرح وہ پہلے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ میں حسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوں۔ جب میں نے پہچان لیا، مجھے کو حکم دیا کہ اپنی آنکھوں کو بند کرو۔ میں نے آن حضرت کے حکم کی تعمیل کی۔ پھر چند لحظے بعد فرمایا، اپنی آنکھیں کھول لو۔ جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو قافلے کے نزدیک پایا اور آن حضرت آنکھوں سے غائب ہو گئے تھے۔ حاجی نوری اپنی کتاب نجم الثاقب میں یہ واقعہ لکھنے کے بعد بیان کرتے ہیں کہ حسن ابن حمزہ علماء امامیہ کے اجل فقہا میں سے ہیں، اور ان کی تصانیف میں سے ایک کتاب غیبت ہے۔ اور شیخ طوسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ سید حسن ابن حمزہ ادیب، فاضل، عارف، زاہد، فقیر اور بہت سی خوبیوں کے مالک تھے۔ حکایت نمبر 36۔
باقی ابن عطو علوی حسنی سادات میں سے تھے اور علی ابن عیسیٰ اربلی کے نزدیک قابل اعتماد تھے۔ انہوں نے نقل کیا کہ اس نے کہا کہ میرا باپ زیدی مسلک سے تعلق رکھتا تھا، وہ ایسے مرض میں مبتلا ہوا کہ حکیم کسی طرح بھی ان کا علاج کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اور میرے باقی بھائی سب 12 اماموں کو ماننے والے تھے، اس لیے وہ اپنے بیٹوں سے خوش نہیں تھے اور انہیں یہ پسند نہیں تھا کہ ہم ان کے مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب پر چلیں۔ کبھی کبھی ہم مذہب شیعہ کی حقانیت کے سلسلے میں انہیں استدلال بھی پیش کرتے اور حضرت بقیت اللہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے متعلق کہتے کہ وہ زندہ ہیں، اور ہمارے والد بزرگوار کہتے تھے کہ اگر آپ اس بات میں سچے ہیں تو آن حضرت کو کہو آئیں اور مجھے اس مرض سے شفا دیں، اگر مجھے شفا دے دی تو میں تمہارے مذہب کی حقانیت تسلیم کر لوں گا، اور بار بار اسی طرح کہتے میں تمہارے مسلک کی اس وقت تک تصدیق نہیں کروں گا جب تک آپ کے امام زمان آپ کے حضرت مہدی علیہ السلام نہ آئیں اور مجھے اس بیماری سے نجات نہ دیں۔ یہاں تک کہ ایک رات کو نماز عشاء کے بعد ہم سب ایک جگہ اکٹھے تھے اور ہمارے والد بزرگوار اپنے کمرے میں بستر بیماری پر تشریف فرما تھے۔ ہم نے سنا کہ ہم کو آواز دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں آؤ جلدی سے آؤ، آپ کے مولا و آقا یہاں تشریف فرما ہے۔ میں جلدی کے ساتھ ان کے پاس پہنچا لیکن کسی کو نہ دیکھا، البتہ وہ کمرے کی طرف دیکھتے تھے اور کہتے تھے مولا کی خدمت میں پہنچو، اس لیے کہ ابھی ابھی وہ میرے پاس تشریف فرما تھے اور اب وہ کمرے سے باہر گئے۔ ہم ان کے حکم کے مطابق کمرے سے باہر آئے، ادھر ادھر دوڑے مگر کسی کو نہ دیکھا۔ ہم والد بزرگوار کے پاس واپس لوٹ آئے، ان سے سوال کیا کیا ہوا تھا۔ وہ بہتے ہوئے آنسو سے فرما رہے تھے کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور کہا یا عطو۔ میں نے پوچھا آپ کون؟ اس بزرگوار نے فرمایا میں تیرے بیٹوں کا امام زمان علیہ السلام ہوں، میں آیا ہوں تاکہ تجھے شفا عطا کروں۔ اس کے بعد اس نے اپنا ہاتھ دراز کیا اور میری مرض کی جگہ رکھا، کلی طور پر مجھے اس بیماری سے نجات دی اور میں نے کاملاً صحت اور سلامتی حاصل کی۔ اس مرض کے آثار میرے بدن میں بالکل باقی نہ تھے، اس لیے میں سمجھا کہ وہ حضرت امام زمان حضرت حجت بن الحسن علیہ السلام ہی ہیں، اسی لیے آپ کو آواز دی کہ ان کی زیارت کریں، لیکن افسوس ہے کہ جس وقت آپ آئے اس وقت وہ باہر چلے گئے۔ مرحوم حاجی نوری نے اپنی کتاب نجب الثاقب میں لکھتے ہیں کہ علی بن عیسیٰ اربلی بیان کرتے ہیں کہ عطو کے واقعے کے متعلق اس کے بیٹوں کے علاوہ دوسرے لوگوں سے کئی دفعہ پوچھا۔ وہ لوگ بیان کرتے تھے کہ ہم نے اسے پہلے مرض سے مبتلا دیکھا تھا اور زیدی مذہب پر تھا، شفا نصیب ہونے کے بعد بھی ہم نے اسے شیعہ اثنا عشری کی مذہب پر زندگی بسر کرتے ہوئے دیکھا، اور ضمناً اس واقعے پر علی ابن عیسیٰ کہتا ہے کہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے راستے پر اکثر لوگوں نے حضرت ولی عصر ارواحنا فدا کی زیارت کی ہے، آن حضرت کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ حکایت نمبر 37۔ اگرچہ کہ حاج علی بغدادی کا واقعہ کتاب مفاتیح الجناں میں درج ہے اور تمام لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، لیکن 3 دلیل کے اعتبار سے لازم سمجھا کہ اس واقعے کو یہاں پر بیان کروں۔ اول یہ کہ عام طور پر مفاتیح الجناں کو دعا اور زیارت کے قصد سے کھولتے ہیں، بہت ہی کم اتفاق ہوتا ہے کہ کسی نے اس واقعے کو پڑھا ہو جبکہ طولانی بھی ہے یا اس قدر وقت رکھتا ہو کہ اس میں غور و خوض کرے، لیکن جو کوئی اس کتاب کو اٹھائے گا اس قصد سے کھولے گا جو لوگ حضرت امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر چکے ہیں، ان کے احوال کا مطالعہ کریں اور ان کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں کہ ان واقعات کا مطالعہ کریں۔ دوم یہ کہ مفاتیح الجنان میں یہ واقعہ قدیم رسم الخط کے ساتھ لکھا ہوا ہے، لہٰذا قارئین کرام کے لیے بعض مطالب مشکل بلکہ مفہوم بھی سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے میں نے لازم سمجھا کہ اس عبارت کو ذرا سا بدل کر موجودہ رسم الخط کے ساتھ لکھ کر عوام کی ضرورت میں پیش کروں۔ سوم اس واقعے کو سند اس قدر درست اور صحیح اور محکم ہے کہ وہ خود انسان کے لیے ایک درس اور منقلب کرنے والی ہے۔ میں ایسے نہیں لکھ سکا اور امید کرتا ہوں کہ آپ قارئین کرام بھی اس کی حقیقت سے کاملاً استفادہ کریں گے۔ مرحوم حاج شیخ عباس قمی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مناسب ہے کہ یہاں سعید، صالح، صفی، متقی حاج علی بغدادی کا واقعہ نقل کیا جائے۔ ہمارے شیخ صاحب نے اس واقعے کو کتاب جنت الماوا نجم الثاقب میں درج کیا اور کہتے ہیں کہ کتاب نجم الثاقب میں اس واقعے کے علاوہ جو کہ یقیناً صحیح اور اس میں بہت سے فوائد ہیں نزدیک ترین زمانے میں واقع بھی نہیں ہوا۔ حاج علی بغدادی نے نقل کیا کہ 80 تومان سہم امام علیہ السلام میرے ذمہ تھا، اس لیے میں نجف اشرف گیا اور ان میں سے 20 تومان جناب آیت اللہ العظمیٰ شیخ مرتضیٰ علی اللہ مقامہ کو دیے اور 20 تومان جناب شیخ محمد حسن کا
کاظمینی کو دیے اور 20 تومان جناب شیخ محمد حسن شروقی کو اور فقط 20 تومان باقی میرے ذمے تھے۔ قصد یہ تھا کہ جس وقت بغداد واپس جاؤں گا شیخ محمد حسن کاظمینی آل یاسین کو ادا کروں گا، اور یہ ارادہ تھا کہ جس وقت بھی بغداد پہنچوں گا انہیں جلدی ادا کروں گا۔ جمعرات کا دن تھا۔ میں حضرت موسیٰ ابن جعفر اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی زیارت کے لیے کاظمین گیا اور جناب شیخ محمد حسن کاظمینی آل یاسین کی خدمت میں حاضر ہوا اور 20 تومان جو موجود تھے ان کی خدمت میں پیش کیے اور بقایا کا وعدہ کیا کہ جنس بیچنے کے بعد آہستہ آہستہ ادا کروں گا، اور اسی دن جمعرات کے روز عصر کے وقت بغداد جانے کے لیے روانہ ہوا۔ لیکن جناب شیخ صاحب نے خواہش ظاہر کی کہ ان کے پاس قیام کروں، مگر میں نے عذر پیش کیا اور عرض کی کہ مجھے اجازت دیں، اس لیے کہ مزدوروں کی پورے ہفتے کی مزدوری شب جمعہ کو ادا کرتا ہوں۔ لہٰذا بغداد کی طرف چل پڑا۔ جس وقت تقریباً تیسرا حصہ سفر کا طے ہو چکا، ایک سید جلیل کو میں نے دیکھا کہ جو بغداد کی طرف سے آ رہے تھے۔ جس وقت میرے قریب پہنچے مجھے سلام کیا اور اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا تاکہ میرے ساتھ مصافحہ اور معانقہ کریں۔ اہلاً و سہلاً کہہ کے مجھے گلے لگایا، بہت پیار اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو گلے لگایا، ایک دوسرے کو بوسہ دیا۔ اس سید بزرگوار کے سر پر سبز رنگ کا عمامہ تھا اور چہرہ مبارک پر ایک سیاہ تل بہت بڑا موجود تھا۔ وہ کھڑا ہو گیا اور پوچھا کہ حاج علی خیریت سے تو ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا زیارت کے لیے کاظمین گیا تھا، وہاں زیارت کی اور اب بغداد واپس جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ آج شب جمعہ ہے، آؤ کاظمین واپس چلیں۔ میں نے کہا کہ آغا میں واپس نہیں جا سکتا، ممکن نہیں کہ واپس جاؤں۔ اس نے فرمایا کہ واپس چلو تاکہ میں اپنے جد امجد حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں تیری گواہی دوں کہ تو ہمارے دوست اور موالیوں میں سے ہے، اور شیخ بھی شہادت دے گا کہ ہم دونوں تیری گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ 2 گواہ لے آؤ۔ یہ گفتگو اس مطلب کی طرف ایک اشارہ تھا کہ جو میرے دل میں پنہا تھا۔ میں نے دل میں نیت کی تھی کہ جس وقت شیخ صاحب کی خدمت میں جاؤں گا ان سے درخواست کروں گا کہ میرے لیے ایک وثیقہ لکھ دیں اور اس میں شہادت دیں کہ میں اہل بیت عصمت اور طہارت کے موالیوں میں سے ہوں، اور اسے میں کفن میں رکھوں گا۔ میں نے پوچھا کہ آپ اس مطلب کو کیسے جانتے ہیں اور کیسے گواہی دیں گے؟ اس نے کہا کہ جب آدمی کسی کا حق اس تک پہنچا دے بس وہ حق ادا کرنے والے کو کیوں نہیں پہچانتا؟ میں نے پوچھا کون سا حق؟ اس نے کہا وہی حق کہ جو میرے وکیلوں تک آپ نے پہنچایا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کے وکلا کون ہیں؟ انہوں نے کہا شیخ محسن۔ میں نے پوچھا وہ آپ کے وکیل ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ میرا وکیل ہے۔ اتنی گفتگو کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ یہ سید بزرگوار کون ہیں جس نے مجھے نام کے ساتھ پکارا حالانکہ مجھے پہچانتا نہیں تھا۔ پھر اپنے دل میں ہی کہا کہ شاید وہ مجھے جانتا ہو اور میں اس کو فراموش کر بیٹھا ہوں۔ پھر اپنے ذہن میں خیال کیا کہ یہ سید حتماً مجھ سے مال سادات سے کچھ لینا چاہتے تھے اور بہتر ہے کہ سہم امام علیہ السلام سے کچھ مال اسے دے دوں۔ لہٰذا میں نے اسے کہا کہ آپ کے حق سے میرے پاس مال موجود تھا، وہ آقا شیخ محمد حسن کی خدمت میں پیش کیا ہے، ان کی اجازت سے ہی دوسروں کو مال دینا چاہیے۔ اس نے میری اس کلام پر تبسم کیا اور فرمایا جی ہاں، ہمارے حقوق میں سے کچھ مال میرے وکلا کو نجف اشرف بھی تو نے پہنچایا ہے۔ میں نے پوچھا جو مال میں نے دیا ہے وہ قبول ہے؟ اس سید بزرگوار نے کہا جی ہاں۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ سید بزرگوار کون ہیں کہ جو علماؤں کو اپنا وکیل سمجھتے ہیں۔ کچھ دیر تعجب کیا، پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ البتہ علماء سہم سادات وصول کرنے میں ان کے وکیل ہیں۔ پھر مجھے فرمایا کہ واپس چلو، اکٹھے چلیں، میری جد امجد کی زیارت کرو۔ میں واپس چل پڑا۔ وہ بائیں طرف تھا، مجھے اپنی دائیں طرف قرار دیا۔ اکٹھے کاظمین کی طرف چل دیے۔ ہماری دائیں طرف ایک نہر تھی جس میں صاف سفید پانی جاری تھا۔ مختلف قسم کے درخت، انار، مالٹا، انگور، لیمو وغیرہ تمام میوہ جات ایک وقت میں نظر آ رہے تھے۔ ان کا موسم بھی نہیں تھا۔ ان درختوں کا سایہ ہمارے سر پر پڑ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ نہر اور یہ درخت کیسے ہیں؟ اس نے فرمایا کہ جو کوئی بھی ہمارے موالیوں اور دوستوں میں سے ہو اور میری جد امجد کی زیارت کرے یہ سب اس کے لیے ہے۔ میں نے کہا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا پوچھو۔ میں نے کہا مرحوم شیخ عبدالرزاق مدرس تھے، ایک دن میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سنا وہ فرما رہے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنی تمام زندگی دن کو روزہ رکھے اور رات کو عبادت میں بسر کرے، 40 حج 40 عمرے بجا لائے، صفا اور مروہ کے درمیان مارا جائے، اگر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے موالیوں اور دوستوں میں سے نہیں ہے تو اسے کوئی فائدہ نہیں۔
انہوں نے فرمایا جی ہاں، اللہ تعالیٰ کی قسم اس کے لیے کوئی فائدہ اجر نہیں ہے۔ پھر میں نے اپنے رشتہ داروں میں سے ایک شخص کے بارے میں سوال کیا کہ کیا وہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے موالی اور دوستوں میں سے ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں، وہ اور جو کوئی بھی تیرے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ ان کے موالیوں میں سے ہوگا۔ میں نے کہا آقا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا پوچھو۔ میں نے کہا مجالس حضرت امام حسین علیہ السلام پڑھنے والے کہتے ہیں کہ سلیمان آمش نے ایک شخص سے پوچھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے متعلق کیا خیال ہے؟ اس نے کہا کہ بدعت ہے۔ سلیمان آمش نے رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک محل زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ اس نے پوچھا اس محل میں کون ہے؟ جواب دیا حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ اس نے پوچھا کہاں تشریف لے جا رہی ہیں؟ جواب ملا چونکہ آج کی رات شب جمعہ ہے اسی لیے حضرت امام حسن علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہی ہیں، اور اس نے دیکھا کہ محل سے کچھ لکھے ہوئے ورق نیچے پھینک رہی ہیں اور ان پر لکھا ہوا ہے کہ شب جمعہ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے زوار کے لیے امان ہے، آتش کے قیامت کے دن۔ کیا یہ حدیث ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں صحیح ہے اور مطلب تمام ہے۔ میں نے پوچھا آغا یہ درست ہے کہ کہتے ہیں کہ جو کوئی شخص جمعے کی رات کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے اس کے لیے امان ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں اللہ کی قسم، اور ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کریا کیا میں نے آغا جان سے سوال کیا۔ انہوں نے کہا پوچھو۔ میں نے کہا کہ 1269 ہجری میں حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے گیا تھا۔ دیہات درود نیشاپور میں ایک عربی ملا کہ جو شروقیہ عربوں میں سے تھا، نجف اشرف کی مشرقی جانب صحرا نشین ہے۔ میں نے اسے مہمان ٹھہرایا اور اس سے پوچھا کہ حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ولایت کیسی ہے؟ اس نے کہا بہشت ہے۔ 15 روز ہو چکے ہیں کہ اپنے مولا امام رضا علیہ السلام کے مال سے کھا رہا ہوں۔ نکیرین کیا حق رکھتے ہیں کہ قبر میں میرے پاس آئیں گے جبکہ میرا گوشت اور خون ان کے کھانے سے پیدا ہوا ہے؟ کیا یہ صحیح ہے کہ کیا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام قبر میں آئیں گے اور اسے منکر اور نکیر سے نجات دلائیں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں اللہ کی قسم میرے جد امجد ضامن ہیں۔ میں نے کہا آغا میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ کہا پوچھو۔ میں نے کہا جو میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی ہے کیا وہ قبول ہے؟ انہوں نے کہا انشاءاللہ قبول ہے۔ میں نے کہا آغا ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا پوچھو۔ میں نے کہا حاج احمد بزار باشی کی زیارت قبول ہے یا نہیں؟ وہ مشہد مقدس کی راہ میں میرے ہم سفر تھے اور جو رقم خرچ کی تھی اس میں شریک تھے۔ انہوں نے کہا عبد صالح کی زیارت قبول ہے۔ میں نے عرض کیا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا پوچھو۔ میں نے پوچھا وہ فلاں شخص بغداد کا رہنے والا ہمارے سفر کا ساتھی تھا، کیا اس کی زیارت قبول ہے؟ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے پوچھا میرے آغا میرے الفاظ آپ نے سنے ہیں یا نہیں؟ کیا اس کی زیارت قبول ہے؟ پھر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ یہ شخص اہل بغداد کے دوسرے چند افراد سمیت مالدار لوگوں میں سے تھا اور ہمیشہ راستے میں لیو و لاب میں مشغول رہتا اور اپنی ماں کا قاتل بھی تھا۔ اس موقع پر ایسے مقام پر پہنچ چکے تھے کہ راستہ کشادہ تھا، اس کے دونوں طرف باغات تھے، شہر کاظمین ہمارے سامنے تھا اور اس راستے کا کچھ حصہ ایسا تھا کہ جو بعض یتیم سادات کی جگہ تھی۔ حکومت نے جبراً ان سے لے کر راستے کے ساتھ ملا لی تھی کہ جو اہل تقوی پرہیزگار لوگ اس بات سے باخبر تھے وہ اس جگہ سے نہیں گزرتے تھے، مگر میں نے دیکھا کہ وہ آقا سید بزرگوار اس زمین والی جگہ سے گزر رہے ہیں۔ میں نے کہا اے میرے آقا یہ زمین بعض یتیم سادات کا مال ہے، اس میں تصرف جائز نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جگہ ہمارے جد امجد حضرت علی علیہ السلام اور ان کی ذریت کی ہے اور وہ ہماری اولاد ہیں، ہمارے موالیوں کے لیے اس میں تصرف حلال ہے۔ اس جگہ کے قریب حاج مرزا ہادی کا ایک باغ تھا، وہ ایران کے مالدار لوگوں میں سے تھے جو اس وقت بغداد میں رہتے تھے۔ میں نے پوچھا آقا جان لوگ کہتے ہیں حاجی مرزا ہادی کے باغ کی زمین حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی ہے، صحیح ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا تمہیں ایسی باتوں سے کیا کام ہے؟ اس جگہ ہم پہنچے کہ دریائے دجلہ سے مزارعوں کے لیے ایک نہر اس سے نکالی گئی تھی کہ جو راستے کے درمیان سے گزری تھی۔ اس کے بعد 2 راستے ہو جاتے تھے، دونوں راستے کاظمین جاتے تھے۔ ان میں سے ایک راستے کا نام سلطانی راہ تھا اور دوسرے کا نام راہ سادات کے نام سے مشہور تھا۔ میں نے کہا آغا جان آئیں اس راستے سے چلیں، یعنی راہ سلطانی سے۔ انہوں نے کہا نہ، ہم اپنے راستے پر جائیں گے۔ یہاں سے چند قدم اٹھا کر رکھے تھے کہ میں نے اپنے آپ کو کاظمین کے مقدس صحن میں
جوتیاں رکھنے کی جگہ کے قریب دیکھا، کوئی محلہ یا بازار نہیں دیکھا تھا۔ کمرے کے سامنے برآمدے میں داخل ہو چکے ہیں۔ حرم کی شرقی سمت کی طرف سے جو پاؤں مقدس کے نیچے کی طرف ہے، باب المراد کی طرف سے داخل ہوئے اور آقا دروازے پر کھڑے ہو کر اذن دخول نہیں پڑھا، سیدھے حرم میں داخل ہو گئے۔ وہ ایک جگہ کھڑے ہو گئے اور مجھے فرمایا زیارت کرو۔ میں نے کہا میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا میں تیرے لیے زیارت پڑھوں؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ پس انہوں نے پڑھی، ایک ایک امام کا نام لے کر سلام پڑھا، یہاں تک کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے نام پر پہنچے۔ انہوں نے پڑھا السلام علیکہ یا ابا محمد حسن العسکری۔ اس کے بعد مجھے فرمایا تو امام زمانہ کو جانتا ہے؟ میں نے کہا میں کیسے نہیں پہچانتا۔ انہوں نے کہا ان پہ سلام کرو۔ میں نے کہا السلام علیکہ یا حجت اللہ یا صاحب الزمان یا ابن الحسن۔ امام آقا مسکرایا اور فرمایا علیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر حرم میں داخل ہوئے اور اپنے آپ کو ذریح مقدس کے ساتھ مس کیا، اسے بوسے دیے۔ مجھے کہا زیارت پڑھو۔ میں نے کہا میں ان پڑھ ہوں۔ انہوں نے کہا میں تیری طرف سے زیارت پڑھوں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا کون سی زیارت پڑھوں؟ میں نے کہا جو زیارت افضل ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ زیارت امین اللہ افضل ہے۔ پھر زیارت امین اللہ پڑھنے میں مشغول ہوئے اور اس زیارت کو انہوں نے اس طرح سے شروع کیا جیسے کہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے تا آخر زیارت۔ اس وقت حرم کے تمام چراغ روشن ہوئے، یعنی فانوس بھی روشن ہوئے، لیکن میں نے دیکھا کہ حرم میں ایک خاص قسم کی دوسری روشنی موجود ہے، نور آفتاب کی طرح اس کا نور ہے جس کی وجہ سے حرم چمک رہا ہے۔ حرم کی تمام بتیاں اس کے سامنے ایسی تھی جیسے آفتاب کے سامنے چراغ کی روشنی ہوتی ہے۔ میں اس قدر غفلت میں تھا کہ ان تمام علامات اور نشانیوں کے باوجود کسی طریقے سے بھی متوجہ نہ ہوا۔ جس وقت ہماری زیارت اختتام پر پہنچی تو پائے مبارک کے نیچے کی طرف سے سر کے پیچھے کی طرف یعنی حرم کے شرقی جانب ہم آئے۔ آغا نے مجھے کہا میری جد امجد حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، شب جمعہ ہے، زیارت تو کرنی چاہیے۔ آغا نے میرے لیے زیارت وارثہ پڑھی۔ اس وقت مؤذن مغرب کی اذان سے فارغ ہوا۔ آقا نے کہا کہ جاؤ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ ہم اکٹھے اس مسجد میں گئے تو سر مقدس کے نیچے کی طرف سے وہاں نماز جماعت کھڑی ہو چکی تھی۔ آغا نے تنہا کھڑے ہو کر نماز پڑھی، دائیں طرف پیش نماز کے مقابل کھڑے ہو کر نماز میں مشغول ہو گئے۔ بعد میں پہلی صف میں کھڑا ہو گیا، نماز پڑھی۔ جس وقت نماز سے فارغ ہوا نگاہ دوڑائی لیکن وہ نظر نہ آئے، جلدی سے مسجد سے باہر آیا، حرم میں پھرتا رہا لیکن دکھائی نہ دیے، مگر میرا ارادہ یہ تھا کہ انہیں تلاش کروں، رات کو انہیں اپنے پاس مہمان ٹھہراؤں، خدمت خاطر تواضع کروں اور جس قدر قرآن مجید ان کی خدمت میں پیش کروں۔ اچانک خواب غفلت سے بیدار ہوا اور اپنے دل میں خیال کیا کہ یہ سید بزرگوار کون تھے؟ یہ تمام معجزات و کرامات ان کی موجودگی میں ظہور پذیر ہوئی۔ میں ان کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے راستے سے واپس لوٹا، حالانکہ کسی قیمت پر بھی لوٹنے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا مگر وہ میرے نام کو بھی جانتے تھے، اس کا گواہی دینا میری نیت سے آگاہ ہوا، دل کے رازوں سے بھی باخبر تھے، نہر کا جاری ہونا، بغیر موسم کے مختلف قسم کے درختوں کا پھلدار ہونا، اور جس وقت میں نے امام زمان علیہ السلام پر سلام پڑھا تھا اس وقت سلام کا جواب دینا وغیرہ۔ آخرکار جہاں جوتے رکھے تھے وہاں آیا، ان سے پوچھا کہ جو آغا میرے ساتھ زیارت کے لیے آئے تھے وہ کہاں گئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ باہر چلے گئے۔ ضمناً اس جوتیاں رکھنے والے نے پوچھا کہ یہ سید تمہارا ساتھی تھا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ قصہ مختصر، میں اس کو تلاش کرتا رہا لیکن وہ مجھے نہ مل سکے۔ میں اپنے میزبان کے گھر چلا گیا، رات وہاں گزاری۔ صبح سویرے آقائی شیخ محمد حسن کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ ان کی خدمت میں بیان کیا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے منہ پہ رکھا، گویا مجھے اس طرح سمجھایا کہ اس واقعے کا کسی کے سامنے اظہار نہ کرو، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیری توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میں نے بھی یہ واقعہ کسی کو بیان نہ کیا۔ تقریباً 1 ماہ اس واقعے کو گزر چکا تھا۔ ایک دن کاظمین کے حرم مطہر میں ایک سید بزرگوار کو دیکھا۔ وہ میرے قریب آئے اور مجھ سے پوچھا کہ تو نے کیا دیکھا؟ میں نے کہا کوئی چیز نہیں دیکھی۔ انہوں نے دوبارہ سوال کیا، میں نے دوبارہ وہی جواب دیا اور بہت سختی کے ساتھ انکار کیا۔ اچانک وہ میری نظروں سے غائب ہو گئے، پھر اس کے بعد انہوں نے نہیں۔ یہ تھے وہ ایمان افروز واقعات کہ جو ہمیں بتاتے ہیں کہ امام ہم سے دور نہیں، ہماری نظروں پر گناہوں کے پردے ہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو امام کی حقیقی معرفت رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں
اللہم عجل لولیک الفرج ضرور لکھے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھ کو اجازت دیجیے، اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔